This will not signal an end to our support for Afghanistan. I know none of us wants to repeat the mistakes of the past. گورڈن براؤن کو آپ سن رہے تھے کہ ماضی کی غلطیاں نہیں کرنا چاہتے. سمجھایا بہت تھا سمجھانے والوں نے، مگر سمجھے نہیں نہ امریکہ اور نہ اس کے اتحادی. اب لگ رہا ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جنگ سے مسئلہ حل ہونے نہیں جا رہا، اس لیے جنرل میک کرسٹل نے بھی کہہ دیا کہ کوئی اور حل نکالا جائے. اس وقت میرے پروگرام میں مجھے جنرل مسعود بھی شامل کر چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ہم اس سے پہلے سب نے یہی بات کی، میں ظفر الہی صاحب کراچی سے ہیں، تنویر صاحب نے بھی، کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم اب یہاں سے کوئی اور ہی طریقہ نکلنے کا ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈیں. مگر جنرل میک کرسٹل کا بیان آپ دیکھیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی فرمائش کہ زیادہ ہمیں چاہیے لڑنے والے بھی، تو یہ تو پھر بڑا تضاد ہے. کیا ان کو ایک دم سے ابھی احساس ہوا ہے؟ پہلے کچھ اور سوچ رہے تھے وہ؟ نہیں، میرے خیال میں تضاد نہیں ہے. ان کی پالیسی جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے فوج کی تو تعداد بڑھائی ہے، اور اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بہت زور پکڑ رہے تھے، اور ملٹری بیلنس جو تھا وہ ان کے فیور میں چلا گیا تھا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ تعداد کو بڑھا دیں اپنی بھی، اور پھر جو کنٹریبیوٹنگ کنٹریز ہیں مثلا نیٹو کی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی تھوڑی بہت تعداد بڑھائی ہے، تقریباً 5000 فورسز کی. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا تو طالبان جو ہیں جو اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں وہ اتنے بہتر پوزیشن میں نہیں ہوں گے، ان کا یہ خیال ہے. پھر اس سے وقت بھی یہ حاصل کر سکیں گے، تقریباً 18 مہینے یا 2 سال، جس میں ان کی یہ کوشش رہے گی کہ افغان پولیس اور افغان فوج جو ہے اس کو اس طریقے سے ٹریننگ دی جائے کہ کچھ بڑی حد تک وہ ذمہ داری خود بھی سنبھال سکے، تاکہ جب ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی جب شروع ہو، یعنی جانے کا سلسلہ شروع ہو، تو اس وقت افغانستان جو ہے وہ خود اپنے پیر پر کچھ حد تک کھڑا ہو، اور جو فورن فورسز ہیں وہ بھی ان کی مدد کریں گی، لیکن زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ افغان حکومت پر بھی ہوگی. ٹھیک ہے، یہی بات ابھی تنویر صاحب نے بھی کہی تھی. مگر ظفر الہی صاحب سے میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح کہ انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ ابھی آپ نے سنی پالیسی بھی جنہوں نے بتائی، مگر افغانستان کی حکومت سمجھا سکی ہے ان لوگوں کو کہ طالبان سے بات کی جائے، ہماری حکومت یہ بات کیوں نہیں سمجھا سکتی؟ کیوں؟ ہم پہلے تو یہ جو ہم ٹھیکہ لے رہے ہیں سب کی گڈ آفیسر بننے کے لیے، کیا ہم نے سیکھا نہیں ہے اپنا سبق؟ پہلے بھی ہم انٹرفیئر کرتے رہے افغانستان میں، پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ طالبان ہمارے ساتھ تھے، ہم نے ان کو مدد کیا ٹو کم ٹو پاور، مگر دیکھیے ہمارا کیا اثر ہے، لمیٹڈ اثر ہے. اب ایک سینسیٹیو معاملے میں جب ان کی پوری قیادت کر رہی ہے کہ ہم ان سے اس وقت بات کریں گے when they set a date and a time for withdrawal، اس وقت سب چیز ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت ہم ان سے کیا بات کریں گے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، کیا ہم ایک امریکن گیون کانسٹیٹیوشن مان جائیں؟ کیا ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہم تارزائی کو ایکسیپٹ کریں اور اس کی گورنمنٹ میں شریک ہوں؟ کیا ہم امریکن پریزنس کو ایکسیپٹ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکنوں کی یہ پالیسی اور دس ہول بیسس جو اس کا ہے اٹ از فالس. ملیٹریلی وہ نہیں جیت سکتے، اور نن آف دا کنڈیشنز آف دا طالبان بیسک کنڈیشنز جو ہیں وہ میٹ کر سکتے ہیں. اب جنرل صاحب نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ایک افغان فوج، یہ 3 لاکھ افغان فوج، میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے اور میں ان میں شریک ہوں کہ جب یہ تاجک آفیسرڈ آرمی پشتون ایریاز میں جا کے طالبان کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ ویسے ہی ان کو دیکھتے ہیں ایز اف دے آر اے فارن فورس. یہ سمجھیے مت کہ ان کی اتنا آسانی سے حل نہیں ہو سکے گا. آپ ایگری کرتے ہیں ان کی بات سے؟ میں بالکل نہیں ایگری کرتا، اس وجہ سے کہ یہ نامی وہ بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی ایتھنک آرمی تو نہیں بنانا چاہ رہے ہیں تاجکس کی. اور میں ان سے بالکل اگر یہ واقعی میں تاجک آرمی ہوتی تو میں پھر ان کی بات ماننے بالکل 100% تیار ہوتا. لیکن سارا مقصد جو اس وقت ہے کہ افغانستان کو ایک ملک کی حیثیت سے تمام ایتھنک ریپرزنٹیشنز جو ہیں وہ پولیس میں بھی ہونی چاہیے،
فوج میں بھی ہونی چاہیے اور حکومت میں بھی ہونی چاہیے, اور جب تک یہ نہیں ہوگا کبھی بھی افغانستان جو ہے مستحکم نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے میں ان سے بالکل ایک ہلالی صاحب سے میں اتفاق اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کچھ نہیں کر سکتے یا دوسرے, وہ اپنی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ افغانستان کے لوگ بھی خود اس وقت آپس میں خانہ جنگی میں ملوث ہیں, اور ایسے پاور سینٹرز بن گئے ہیں جہاں ان کو باہر کی مدد کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایونچولی جو ہے افغانستان کو ایک نیوٹرل سٹیٹ بنانا چاہیے, اور ہمیں افغانستان سے اس طریقے سے دیکھنا چاہیے اور ڈیل کرنا چاہیے جیسے بجائے اس کے کہ ہم یہ صرف پشتونز کے بارے میں بات کریں, ہم افغانستان کے بارے میں بات کریں. تو اس وقت افغانستان کی حکومت اس طرح سے بات کر رہی ہے, آپ افغانستان کی اسٹریٹجی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, افغانستان کی اسٹریٹجی آج مثلاً کرزائی صاحب کی بہت کوشش تھی کہ وہ یہ کہیں کہ دس از این افغان لیڈ اپروچ, کہ یہ ہم پہ غیر ملکی کوئی تسلط نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اپنی انیشیٹو کوشش تھی ان کی. مجھے ایک بات پہ ظفر ہلالی سے تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں بالکل الجھنا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان سے بہت متاثر ہے. اس وقت جو پاکستان کا رول ہے وہ رول نہیں ہے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے زمانے میں تھا, یا جب ہم چاہتے تھے کہ ہماری مرضی کی حکومت وہاں بن جائے. اس وقت تو یہ ہے کہ یہ جو دڑا ہے نیٹو امریکہ, وہ تھکے ہوئے ہیں, وہ ایک راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے ایک فارمولا ایجاد کیا ہے کہ ٹرانسفر کریں گے جو کنٹرول ہے پروونس بائی پروونس, اس سال کے اختتام تک بھی شروع کر دیں گے اس چیز کو. اور دوسرے یہ کہ طالبان سے بات کریں گے. اب ظفر ہلالی کہتے ہیں کہ طالبان سے کیا بات کریں گے. دیکھیے, تمام دنیا میں جو کانفلکٹ ہے تاریخی طور پہ پچھلے 5000 برس میں, وہ ایک کتنا بھی میسی نہ ہو جائے, ایک میسی بات چیت سے ہی ان کا آغاز ہوتا ہے. اس وقت ایک ٹائڈی بات چیت تو ممکن ہی نہیں, کیونکہ بات اتنی واضح اور صاف نہیں. پاکستان کا جو رول ہوگا وہ اس لحاظ سے محدود سا رول ہوگا, اور اس کی ضرورت شاید اس لیے ہے کہ پاکستان کو اس میں سے ایکویشن میں سے نکالنے کے لیے ہندوستان بہت زبردست کوشش کر رہا ہے. اور بہت سے لوگ افغانستان میں بھی ہیں جن کا ہلالی صاحب نے ذکر کیا ہے, ناردرن الائنس کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں, بلکہ طالبان کے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو شاید پاکستان کو نہ چاہے. پاکستان ہیز ٹو فگر اٹ. جبکہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. لیکن ہم اس وقت نتاشا خان ہمیں جوائن کریے, اسپوکس پرسن فار فارن آفس ان یونائٹڈ کنگڈم. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا چاہ رہے ہیں لوگ کہ پاکستان کا کیا اس ایکویشن میں رول ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو نتاشا. You're welcome, Fair. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Natasha. How is Britain looking at Pakistan at the moment? Well, in terms of this conference, you have to remember it's very important for Pakistan to play to be a key player in the developments in Afghanistan. It's a crucial partner. It's regionally a very sound partner, and Pakistan needs to be